پہلی 3 عادتوں کا تعلق اپنی ذاتی فتح سے ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ سے. جس بھی بندے کے اندر یہ 3 عادتیں جس درجے میں بھی آتی چلی جائیں گی، اسی درجے میں وہ اس کے اندر ایک سیلف کنٹرول، ایک سیلف ڈسپلن آتا چلا جائے گا. اور یہی سیلف ڈسپلن آگے راہ ہموار کرتا ہے کہ انسان باہر معاشرے کے اندر امپورٹنٹ کردار ادا کرے. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات. اس ضمن میں کامیاب اور مؤثر ترین لوگوں کی 2 عادات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. آج ہم تیسری عادت کو بیان کرنے جا رہے ہیں اور اس عادت کا عنوان ہے ترجیحات کا تعین کرنا، ترجیحات کا، پرائرٹیز کو سیٹ کرنا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کے پاس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے وقت بہت محدود ہے. جتنا مرضی کوئی مالدار ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وقت تو وہی دن رات کے اندر 24 گھنٹے ہی ہیں نا. دنیا کے اندر جس نے بھی جو بھی کچھ کرنا ہے انہی 24 گھنٹوں کے اندر کرنا ہے. اس کے اندر سونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے اور بے شمار لوازمات بھی ہیں، اور باقی جو وقت بچے گا اس کے اندر ہم نے اپنے ضروری کام سر انجام دینے ہوتے ہیں. اب وقت محدود ہے اور کام جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں کرنے والے وہ لامحدود ہیں. کاموں کی کوئی حد ہے اور کاموں کے اندر بعض کام بڑے ضروری ہوتے ہیں، بعض اس سے کم ضروری ہوتے ہیں، بعض غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، بعض اہم ہوتے ہیں، بعض کم اہم ہوتے ہیں، بعض بالکل ہی غیر اہم ہوتے ہیں اور بعض بالکل ہی فضول ہوتے ہیں. الا ھذا القیاس کاموں کی کئی کیٹیگریز ہیں اور کئی قسمیں ہیں. تو لامحدود ہیں کام، جبکہ وقت انسان کے پاس محدود ہے. اب اگر انسان بلا سوچے سمجھے جو کام سامنے آئے یا جس کو کرنے کو دل چاہے اسے کرنا شروع کر دے تو عین ممکن ہے کہ اس کے وقت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ غیر اہم کاموں کے اندر ہی صرف ہوتا چلا جائے اور پیچھے اتنا وقت ہی نہ بچ سکے جس میں اب وہ اپنے ضروری کاموں کو سر انجام دے سکے آسان طریقے سے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا اور کامیابی کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو یہ ہم دیکھیں کہ وقت کی اہمیت کو پہچانیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ترجیحات کا تعین کریں. جب تک ترجیحات کا تعین نہیں کرتے ہیں تب تک ہمارے ساتھ اس ٹریجڈی کے ہونے کا پورا امکان ہے کہ ہماری زندگی غیر اہم قسم کے یا کم اہم قسم کے یا فضول کاموں کے اندر ضائع ہو جائے اور جو بڑے بڑے عظیم کام کر کے ہم کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتے تھے ان سے محروم رہ جائے. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو اہم اور غیر اہم کاموں کے درمیان فرق کریں اور پرائرٹیز کے اندر اوپر سب سے اوپر اہم کاموں کو رکھیں، اور دوسرا پھر اہم کاموں کی خاطر بعض غیر اہم کاموں کو یا فضول کاموں کو ترک کرنے کا حوصلہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس مقصد کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہو. جب تک وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوگا تب تک کیا ہوگا؟ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم وقت کو ضائع کرتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں دنیا بھر کے تمام دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ مال و دولت سے کہیں زیادہ بڑی دولت ہے وقت. لیکن آپ عام لوگوں کو دیکھیں ہیں بھلا، کیا وہ جس طرح وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وقت قیمتی دولت ہے؟ پیسے کو صرف کرتے وقت ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ خیال کرتا ہے پیچھے کتنے بچ رہے ہیں، جہاں صرف کر رہا ہوں صحیح جگہ پر لگا رہا ہوں یا غلط جگہ پر لگا رہا ہوں. مگر گھنٹوں کے گھنٹے ہر روز کی زندگی کے اندر ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی مطلب ہے اس کا، اور وہ ایک ہی مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہے کہ وقت کتنی قیمتی دولت ہے ہمارے پاس اور کتنی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہی ہے. تو ایک تو انسان وقت کی قدر و قیمت کو محسوس کرے اور دوسرا اس کے پاس کوئی نظام الاوقات ہونا چاہیے، کوئی شیڈول ہونا چاہیے. موٹی موٹی ایکٹیویٹیز کم از کم سارے دن کی طے ہوں، پتہ ہو کہ فلاں وقت میں میں نے یہ کام کرنا، فلاں میں یہ کام کرنا. ورنہ کیا ہوگا؟ انسان مطالعے کی ٹیبل پر بھی آئے گا، اگر بیٹھے گا سینکڑوں کتابیں سامنے نظر آ رہی ہیں، کئی کام سامنے نظر آ رہے ہیں،
तो जहन शशोपंद की हालत में होगा, अच्छा पहले कौन सा शुरू किया जाए, बाद में कौन सा शुरू किया जाए। तो इसी शशोपंद के अंदर ही मुमकिन है इतना वक्त गुजर जाए कि बाद में वहाँ काम करने को भी दिल ना चाहे और इंसान गैर अहम कामों के अंदर मशगूल हो जाए। तो ये कामयाब और मौसर तरीन लोग जो हैं ना, वो इस नुक्ते का भी ख्याल रखते हैं, वक्त को मैनेज करते हैं, कामों को मैनेज करते हैं और उसके नतीजे में अपने वक्त को भरपूर तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए तेज़ी के साथ आम लोगों से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो तीसरी आदत है, मैंने बताया था कि पहली 3 आदतों का तल्लक अपनी ज़ाती फ़तह से है, पर्सनल डेवलपमेंट से। जिस भी बंदे के अंदर ये 3 आदतें जिस दर्जे में भी आती चली जाएंगी, उसी दर्जे में वो उसके अंदर एक सेल्फ़ कंट्रोल, एक सेल्फ़ डिसिप्लिन आता चला जाएगा और यही सेल्फ़ डिसिप्लिन आगे राह हमवार करता है कि इंसान बाहर माशरे के अंदर इम्पोर्टेंट किरदार अदा करे, जिसके लिए अगली 3 आदत आ रही हैं। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।